الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فروری کے مہینے سے لے کر اب تک عالمی اعتبار سے انسانیت سخت قسم کے حالات سے دوچار ہے. ساری دنیا کی حکومتیں اس مسئلے کو لے کر پریشان بھی ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیاست بھی سرگرم رکھی ہوئی ہیں. سب حالات لوگوں کے سامنے ہیں. میڈیا مخصوص نظریات کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایک سوشل میڈیا بھی انہی لوگوں کے کوششوں سے وجود میں آیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کی صورتحال کو آنکھوں کے سامنے رکھے ہوئے ہے اور دیکھے ہوئے ہے. ہونا کیا چاہیے تھا، ہو کیا رہا ہے. حکومتیں کیوں بنتی ہیں اور کچھ انسانوں کو اپنے اوپر کیوں مسلط کر لیتے ہیں اور کیوں ان کی رعایا اور ماتحت بن جاتے ہیں. اس کی وجہ ایک سسٹم ہے جو کائنات کے بنانے والے نے روز اول سے قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ کچھ لوگ امیر ہوں گے، کچھ لوگ غریب ہوں گے، کچھ لوگ محکوم ہوں گے، کچھ لوگ حاکم ہوں گے، کچھ لوگ غنی اور بے نیاز ہوں گے اور کچھ لوگ ان کے محتاج ہوں گے. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے تکوینی مصلحت سے اس کائنات میں روز اول سے بنایا ہوا ہے. قرآن مجید میں فرمایا ہے: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے اور کائنات کی بہت اہم ترین مصلحتوں کی وجہ سے جس کی روزی چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے گھٹا دیتا اور کم دیتا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ اتنا تو جانتے بلکہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اندھیر نگری سے اس کا
حکم نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دولت میں اور رزق کی تقسیم میں اس نے اونچ نیچ رکھی ہے، یہ بڑی حکمتوں کے تحت ہے اور بڑی مصلحتوں کی متقاضی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانی دنیا کا کیا نقشہ ہوتا؟ اگر ہم عقل اور سمجھ سے تھوڑا غور میں جا کر، ڈیپ میں جا کر دیکھیں تو خود کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ گو یہ سمجھ میں آنا اللہ کی حکمتوں کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اور اللہ کی حکمتیں اس سے کہیں زیادہ وسیع اور بلیغ اور بہت کثیر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ دنیا میں یہ جو انسانیت کے درمیان میں حکومت اور رعایا کا فرق ہے، امیر اور غریب کا فرق ہے، محتاجی اور بے نیازی کا فرق ہے، یہ بڑی حکمت کے تحت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں بلکہ عین عدل کار فرما ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت سے غریب بنایا ہے، اگر وہ راضی برضا رہیں تو اس کا وہ عوض ملے گا کہ جس پر اس دنیا میں مالدار بنے ہوئے لوگوں کو نہایت فخر ہوگا، اور ان کی آرزو ہوگی کہ کاش وہ اس دنیا میں جب رہے تھے تو مسکین ہی ہوتے، محتاج ہی ہوتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرے گا، جسے اپنی مصلحت سے اس نے اس دنیا میں دوسرے کے مقابلے میں کم تر بنایا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ پاک کسی سے اس کی محبوب چیز کو چھین لیتا ہے، یعنی جو اس کی آنکھیں چھین لیتا اور اندھا بنا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتا، راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ جنت سے کم کسی چیز سے اس کو نہیں منائیں گے۔ کم سے کم جو چیز اس کو خوش کرنے کے لیے دیں گے وہ جنت ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ اس کی عظیم نعمتیں۔ کسی کو اس دنیا میں لولا لنگڑا بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ اونچ نیچ پر مبنی نہیں، بلکہ یہ اس کی حکمت بالغہ کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے اس اونچ نیچ سے کسی کی عزت اور کسی کے مرتبے پر اثر نہیں پڑا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ یہ ایک مثال ہے، اور اس پر آپ قیاس کر سکتے ہو ان تمام تفاوتوں کو جو اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے مابین ہیں۔ کسی عربی کو محض عربی ہونے کی وجہ سے اور کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کسی گورے کو محض گورا اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے کسی کالے اور بد شکل پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ الا بالتقوی، سوائے ایمان کے، کہ ایمان تقوی کا ادنا درجہ ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ خوف خدا، اتباع سنت، یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہاں، اس تقوی کے ذریعے سے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لوگ۔ جو زیادہ متقی ہے وہ اتنا زیادہ مرتبے والا ہے، جو اتنا متقی نہیں ہے یقیناً وہ اس سے کم ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ کسی شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے
ان لوگوں کو جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی مدد کی۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے کے مشکل ترین زمانے میں اور واقعتاً نبی کو جب مدد کی ضرورت تھی اس زمانے میں ایمان لا کر ان کے معاون بنے، دست و بازو بنے، ان کے مددگار بنے، ان کے برابر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ ان سے اعظم درجتاً، درجے کے اعتبار سے بلند ہیں، اور یوں سب اچھے ہیں اور سب کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس میں بتایا کہ اعمال صالحہ درجات کی کمی زیادتی اور اونچ نیچ میں حقیقی فرق ڈال سکتے ہیں۔ باقی اس سے ہٹ کر امیر ہونا، غریب ہونا، پڑھے لکھے ہونا، ان پڑھ ہونا، اور مال اور دیہات میں رہنے والے ہونا، شہر میں رہنے والے ہونا، جھوپڑے میں رہنے والے ہونا، محل سرائے میں رہنے والے ہونا، اور مالدار ہونا، غریب ہونا، محتاج ہونا، غنی ہونا، یہ سب سے آدمیوں پر اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بظاہر اونچ نیچ تو ہے، لیکن اقوام میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ خود بخود اس کا اثر آپ دیکھ لیں، حرم شریف میں چلے جاؤ، کسی کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی نہ کوئی غنی ہے نہ غریب، یہاں سب برابر ہے، بلکہ لباس بھی سب کا ایک کر کے حج میں اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ میرے ہاں نہیں ہے کوئی فرق، سب انسان، سب مسلمان برابر ہیں درجے کے اعتبار سے۔ اس میں کوئی بادشاہ بھی ہوگا تو وہ بھی اتنا ہی ہے، اس میں کوئی بھیک منگا ہوگا وہ بھی اتنا ہی۔ لیکن ایمان اور اعمال صالحہ میں جو فرق ہوگا تو اس فرق سے ہم مرتبوں میں کمی زیادتی ضرور کریں گے، وہ درجات آخرت کے اعتبار سے اور جنت کے اعتبار سے ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اونچ نیچ جو اللہ نے رکھی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت کا تقاضا ہے۔ اسی میں یہ سسٹم بھی شروع سے چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ پہلے زمانے میں ایک ایک قبیلے والے، پھر کسی شہر والے، اور آج کل کے زمانے میں ایک ایک ملک والے مل کر اپنے ہی جیسے چند لوگوں کو، بلکہ ان بہت دفعے اپنے سے بھی کم تر درجے کے قابلیت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبارات سے، اپنے سے بھی کم تر چند لوگوں کو اس بھروسے پر اپنا حاکم مان لیتے ہیں، سر پہ مسلط کر لیتے ہیں کہ بھائی سسٹم کو ضرورت ہے کچھ حکومت چلانے والوں کی اور باقی امن و امان سے رہنے والوں کی۔ یہ ضرورت ہے امن کی ضرورت، اس کے بغیر امن نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص خود مختار ہو تو امن نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے سے گھرانے کی مثال لے لیجئے، جس گھر میں کوئی کسی کی نہیں سنتا ہو تو اس گھر میں امن ہی نہیں رہتا۔ ہر شخص اپنی چلاتا ہو، وہی بڑا ہے، بچے بھی بڑے ہیں، بیوی بھی بڑی ہے، شوہر بھی بڑے ہیں، ماں باپ بھی بڑے ہیں، سب بڑے ہیں وہاں، اور سب اپنی چلاتے ہیں، تو کیا اس گھر میں کوئی امن ہوتا ہے؟ اس گھر میں کوئی امن امان نہیں ہوتا۔ اور اس گھر میں کمزور کو
اوپر لانے اور اس کا تکفل کرنے اور اس کی پرورش کرنے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. اور جس گھر کے اندر سسٹم ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے جو صدر خاندان کہلاتا ہے، ہیڈ آف دی فیملی کہلاتا ہے، یہ اگر ہوتا ہے کسی خاندان میں تو وہ ایک گھر نہیں، ایک پورے قبیلے کو بھی سنبھال لیتا ہے اور سب لوگ امن و امان میں ہوتے ہیں. کسی پہ ظلم ہوا تو اس کے ذریعے سے انصاف ملتا ہے، کوئی غریب ہے اس کے ذریعے سے مدد ملتی ہے، کوئی بیمار ہے اس کے ذریعے سے صحت ملتی ہے، کوئی محتاج ہے اس کے ذریعے سے حاجت براری ہوتی ہے. اس کے لیے کسی کو اپنا امیر بنایا جاتا ہے. پہلے زمانے میں قبیلے اپنا امیر بنا لیتے تھے اور وہ اس پورے قبیلے کا وہ ذمہ دار ہوتا تھا. دوسرے قبیلے نے حملہ کیا تو وہ ان لوگوں سے انتقام لیتا تھا، یا اس قبیلے کے امیر سے اس قبیلے کے امیر کی گفت و شنید ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں میں صلح ہو جاتی یا دونوں میں جنگ ہوتی اور پھر نتیجتاً انصاف مظلوم کو ملتا. یہ پہلے تھا. اب ملکی اعتبار سے ہوتا ہے، ایک ایک اسٹیٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ آدمی ایک اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ نے اپنی ریاست میں جو طریقہ انتخابات وغیرہ کا چل پڑا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ لوگ اپنے کو امیدوار حکومت بناتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمیں اپنا بڑا منتخب کر لیں تو ہم آپ کی ضروریات کی ذمہ داری پوری کریں گے. پھر اس کا بیت المال ہوتا ہے. جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو اپنے رعایا سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے انتظامات کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے پولیس اسٹیشن بنانے ہیں، ہاسپٹل بنانے ہیں، اسکول کھولنے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سرحدوں پر چوکیاں تعین کرنی ہے، آپ لوگوں کے لیے دشمن سے حفاظت کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگوں کو روشنی بہم پہنچانا ہے، آپ لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانا ہے، آپ لوگوں کے لیے سڑکیں درست کرانا ہے، تعمیر کرانا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ کرنا ہے، تاکہ آپ نے کہا ہے کہ بھئی ہم کو سنبھالو، تو ہم سنبھالنے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے، تو اب پیسہ دیجیے، جس کو اب ٹیکسیس وغیرہ کہتے ہیں. رعایا دے رہی ہے خوشی سے پیسہ، اب بے حساب پیسہ خزانے میں جمع ہو رہا ہے. یہ رعایا نے اپنی طرف سے آپ کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، حالانکہ آپ اب رعایا کے جیسے ہی ہیں، آپ کو سرخ آپ کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کی رعایا میں آپ سے کہیں زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو ہوس نہیں ہوئی اقتدار کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہمیں بھی نہیں فرصت ہے، آپ ہی کرو. تو سب نے مل کے اپنے سر پہ مسلط کیا اور سب نے مل کر پیسے سے آپ کی بھرپور مدد کی. اسلام میں جو حکمرانی کا تصور ہے اور رعیت کا تصور ہے، بس وہ اتنا ہے. وہ سب مل کر تو نہیں کر سکتے یہ کام، لہذا ایک جماعت کو اس کام کے لیے منتخب کر دینا، یا تو امارت و خلافت کا نظام ہو اور وہ امیر اپنے ماتحتوں کو مقرر کر دے، یا پھر انتخابات کا یہ نظام ہو. اب جو منتخب ہوں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ پیسہ دیجئے اور ہمیں اپنا بڑا مان لیجئے، اور آپ امن و امان سے زندگی گزاریے، کاروبار کیجئے، کھائیے پیئے، غمی خوشی میں سب اپنے اپنے میں لگے رہیں. آپ کے دکھ درد تکلیف اور خوف اور ڈر اور دشمن کا ڈر اور زمین چھن جانے کا ڈر اور مکان چھن جانے کا ڈر اور چوری کا خوف اور بدامنی کا خوف اور مختلف ڈر جو ایک انسان کو ہوتے ہیں، وہ سب سے آپ بے خوف ہو جائیے، بے خطر ہو جائیے. ہم اس کو نمٹتے ہیں، ہمیں بس اپنا بڑا پن دے دیجئے اور ہمیں کچھ مال دے دیجئے.
تو پہلے لوگ اس بڑے پن سے اور اس مال سے اپنی رعایا کو، اپنے ملک کو خوشحال دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اور اب اس بڑے پن کے بعد اس وعدوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور اس مال کو لے کر سب لوگ اپنی اور اپنے نسلوں کی حفاظت کا سامان کر لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، پیسہ اپنے اپنے کھاتوں بینکوں میں جمع کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے سب کو پتہ ہے۔ نہ رعایا کا پیسے کا مفاد کو لوٹا، اور نہ کسی کے بڑے ہونے سے ان کو جو امن حاصل ہونا چاہیے، وہ امن، وہ اطمینان، وہ سکون، وہ بے فکری ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اس زمانے میں یہ سب ایسا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ سوچئے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر بڑے پن کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ ایک بچہ ذرا سمجھدار ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے بڑے پن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیسے لوگ اپنے آپ پر کسی کو مقرر مسلط کر دیتے ہیں، ناراض ہونے کے باوجود، تکلیف محسوس کرنے کے باوجود گوارا کرتے رہتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی نظام ہے۔ اب اس نظام کو درست کیسے کیا جائے گا؟ تو اسلام میں تو یہی ہے کہ اسلام نے حاکموں کو اور رعایا کو، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق سکھائے۔ جیسے گھر میں بچوں کو ماں باپ کے اور ماں باپ کو بچوں کے حقوق سکھائے، بیوی کو شوہر کے حقوق، شوہر کو بیوی کے حقوق سکھائے۔ اس اونچ نیچ کو جو کسی عظیم الشان حکمت کے تحت اللہ نے رکھی ہے، اس اونچ نیچ کے ضرر سے بچانے کے واسطے بندوں کو دوسرے کچھ انتظامات فرما دیے ہیں۔ ان انتظامات کو حقوق کہا جاتا ہے۔ حقوق اور فرائض یہ سب پر عائد کیے گئے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک اسلامک کنٹری میں غیر مسلم ان کی رعایا بن کر رہتے ہیں تو ان کے بھی حقوق حاکم پر رکھے گئے۔ پھر حاکم کے بھی حقوق ہیں، تو حاکم کے حقوق رعایا ادا کرے گی اور رعایا کے حقوق حاکم ادا کرے گا۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو پھر یہ حکمرانوں کا گیم کھیلنا اور حکمرانوں کا رعایا سے آنکھ مچولی کرنا اور حکمرانوں کا میڈیا کے بھرے پر اور اس کی قوت سے رعایا کو بے وقوف اور الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہنا، یہ سب کی گنجائش نہیں ہوتی اگر ان حقوق کی طرف اور ان حقوق کے بارے میں خدا تعالیٰ کو جواب دینے کا احساس اور یقین پیدا ہو جائے۔ آپ تاریخ میں خلفائے اسلام، صرف خلفائے راشدین ہی نہیں، ان کے بعد بھی بہت سے ایسے خلفائے اسلام ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے عادل سلطان ہوئے ہیں، حکمراں، بادشاہ۔ ان کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی رعیت کو جو امن و امان ملا اور جو خوشیاں ملی زندگی میں، وہ سب اس لیے ملی کہ اس کے پیچھے خوف خدا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دینے کا احساس تھا۔ اس احساس نے، اس خوف خدا نے امن و امان قائم کر دیا اور حکومتوں کو کھیل کھیلنے کے موقع نہیں ملے۔ اور جن لوگوں نے اپنی اس پوزیشن کو نہیں سمجھا اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی عقیدے کو نہیں مانا اور اس سے نہیں ڈرے، تو وہ خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ نہایت ظالم، نہایت جابر اور رعایا کو بدترین بدامنی میں مبتلا کرنے والے اور مظلوم بنا کر رکھنے والے ثابت ہوئے۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہ سب تفصیل میں نے اس لیے بتائی تاکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو آپ سمجھ سکیں اور اس میں سب سے پہلے اس بدگمانی کو ختم کریں کہ یہ اونچ نیچ رکھ کر اللہ نے بندوں کو پریشان کیا۔
नऊज़ु बिल्लाह, ये बदगुमानी अल्लाह से सबसे पहले ख़त्म करी, क्योंकि अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है कि वो हिकमतों से बंदों को बाखबर करे। उसका निज़ाम है, वो सिर्फ लोगों का मुकर्रर किया हुआ बादशाह नहीं, वो लोगों का मालिक और खालिक है। इसलिए न पूछने का किसी को हक हो सकता है और न वो जवाब देने का किसी को पाबंद हो सकता है, मगर फिर भी वो अपनी हिकमतों को बंदों पे खोलता है, या उसके अंबिया अल्लाह की हिकमतों से पर्दा उठाकर अल्लाह के बंदों को बदगुमानी से बचाते हैं। दूसरी जगह कुरान मजीद में फरमाया कि वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रोज़ी को खोल देता है, यानी सभी मालदार हो जाते, सभी, तो उसको क्या कमी पड़ी थी देने के वास्ते, ऐसा बनाने के वास्ते। अगर अल्लाह ताला दुनिया के तमाम इंसानों को एक को भी छोड़े बगैर सबको बादशाहों की तरह दौलतमंद बना देता, तो भी उसकी दौलत में, उसके ख़जाने में मच्छर के पर के बराबर कमी न होती। कर तो सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों? फरमाने अगर करता लबगौ फिल अर्ज़, ये दुनिया में अमन कायम न होता, ये दुनिया में बगावत फैल जाती। देखिए हदीस पाक में आता है कि क़यामत के करीब कुछ हालात ऐसे होंगे और ज़मीन से दौलत की भी इस कदर ज़्यादा फरावानी हो जाएगी कि एक आदमी किसी शख्स को जानता होगा ख़ानदान में, महल्ले में, उसे मुस्तहिक समझकर बुलाएगा और 100 दीनार देगा उसको। 1 दीनार तो 1 अशरफी समझिए, 1 तोला सोना, तो 100 तोले सोना देगा उसको, 100 दीनार उसको बुला कर देगा। तो वो 100 दीनार को देखकर बड़ी हिकारत से मुंह फेर लेगा और कहेगा कि क्या आप मुझे मोहताज समझते हैं? क्या समझकर 100 दीनार दे रहे आप मेरे? यानी ये दौलत की फरावानी होगी, यानी यफीजुल माल, माल बहेगा, बहेगा माल, रेल पेल हो जाएगी। तो एक आदमी 100, आज भी एक आदमी 10 रुपये ले लेता है अगर मोहताज को दिए जाए, लेकिन एक वक्त आएगा 100 दीनार भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा और देने वाले पे खफा होगा और नाराज हो जाएगा कि क्या समझ के आप हमको 100 दीनार दे रहे। ये फरावानी हो जाएगी, लेकिन उस फरावानी से जो बदअमनी कायम होगी, उस बदअमनी का नतीजा क़यामत की सूरत में जाहिर हो जाएगा। तो लौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा। हाँ, वो एक मिक़दार के मुताबिक लोगों के लिए रोज़ी उतारता है। ये कदर और ये मिक़दार बंदों ने नहीं तय की है, अल्लाह ने खुद तय की है। अब मालूम ये हुआ कि हमारे लिए हमारी कोशिशों के बावजूद, मुनासिब तदबीरों के बावजूद एक मिक़दार मुकर्ररा आ रही है, और एक दूसरा शख्स है हमारे से आधी तदबीर और कोशिश भी नहीं कर रहा है और उसके पास इसकी दोगुनी मिक़दार आ रही है। तो बहैसियत मुसलमान हम सोचें ये मिक़दार कौन मुकर्रर कर रहा है। हाँ, हम तदबीर कर सकते हों और उसमें कोताही कर रहे हों तो कोई अपनी तरफ भी निस्बत करना पड़ेगा उसकी, लेकिन जो मुनासिब और माकूल तदबीर होती है वो जब हम कर रहे हैं फिर भी कम मिल रहा है तो हम गौर करें कि ये कौन मुकर्रर कर रहा है रोज़ी। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन, युनज़्ज़िलु का फ़ाइल अल्लाह ताला है
اللہ تعالیٰ ایک مقدار مقرر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مقرر کر کے دے رہا ہے. اور اب یہ سوال کہ وہ کم مقدار کے لیے ہمارا ہی کیوں انتخاب کیا، زیادہ مقدار کے لیے دوسرے کا کیوں انتخاب کیا؟ تو اگر یہ سوال بے ایمان کا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کو حق ہے کہ وہ جس کو جو چاہے دے. مملوک پوچھ نہیں سکتا کہ مجھے کم کیوں، اس کو زیادہ کیوں. مالک کو جو حق ہے پورا پورا. دنیا کا ہر عقل مند مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کے حق کو حق واجبی سمجھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا اعتراض ہے، اشکال ہے؟ اور اگر یہ سوال یا اشکال مسلمان کو ہے تو مسلمان کے لیے یہ جواب ہے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے کم مقدار کا انتخاب، کم مقدار والوں میں تم کو رکھا ہے. زیادہ مقدار والوں میں بھی رکھ سکتا تھا. یہ بات آپ کے دل میں اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کم مقدار والوں کی تلافی وہ جن نعمتوں کے ذریعے سے کر رہا ہے اور کرنے کا وعدہ کر رہا ہے وہ ایسی ہیں کہ اس پر اشکال ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اس پر تو الٹا خوشی ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں دنیا میں کم مقدار والوں میں رکھا، تو جن کو یہاں کم دے رہا ہے ان کی تلافی آخرت میں کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے. چونکہ ایک مصلحت سے کسی نہ کسی کو تو کرنا ہی پڑتا. چلو مجھے نہ کرتا اللہ تعالیٰ غریب بنانے کا، غریبوں میں شمار، تو میرے باپ کو کرتا. اس کو نہ کرتا تو میرے بیٹے کو کرتا. کسی کو تو کرتا اللہ تعالیٰ. جب کسی کو کرتا تو مجھے کیا ہے. جس کو کیا ہے وہی خوش نصیب ہے، وہی خوش نصیب ہے. اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، 100 میں 1 اس کے ضرر سے محفوظ ہوگا اور 99 اس کے ضرر میں مبتلا ہے، جن سے دنیا اور آخرت دونوں کھوٹی ہو رہی. جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے ان سے ہر کسی کو حسد ہے، ہر کسی کی آنکھ کھٹکتی ہے. جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے ان کے دوست کم، دشمن زیادہ ہیں. تو دنیا ہی میں ان کو کیا مل رہا ہے اس کے ذریعے سے سوائے ٹینشن اور پریشانی کے. پھر اس کی حفاظت کا فکر، پھر اس کو بڑھانے کا فکر، پھر اس کی نظر بد سے اپنے کو بچانے کا فکر. کیا کیا افکار اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا ہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا. یہ دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بہت کم لوگ ہیں مالدار جن کا مال ان کی آخرت کے بنانے میں مددگار ہو رہا ہوگا، لیکن بہت زیادہ ہیں وہ غریب جن کی غربت آخرت کے بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی. تو اگر یہ ہمارا کم مقدار والوں میں شمار کیا جانا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے، تب تو اشکال پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے. اب معلوم ہوا کہ مومن کو کوئی اشکال نہیں ہے. ہاں، مومنین میں جو بالکل بے خبر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے صفات سے اور اس کی احکام سے، ان لوگوں کو ہو سکتا ہے. ان لوگوں کو اگر ہوتا ہے تو ہونے دیں. ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے معلوم کر لیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں، یا نہ سمجھیں تو بھی بحیثیت مجموعی اتنا تو مان لیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا مولا ظالم نہیں ہے، عادل ہے. لہٰذا وہ عدل مجھے سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، بہرحال جو ہے میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، اس پہ بھروسہ کرتا ہوں. یہ تو اس سے
ان پڑھ کو، جاہل کو، جس کو معلومات نہیں ہے، اس کو بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا اور اس کو بھی اس سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ تو ابھی ان حالات میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اگر حکمرانوں کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس میں دو باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ حکمرانوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ایک سبب خود ہمارے اعمال ہے، کیونکہ وہ حکمراں اگرچہ کہ رعایا پر حکمراں ہوں گے لیکن اللہ کے رعایا ہیں، اللہ کے محکوم ہیں، تو اللہ تو ان کا ناطقہ بند کر سکتا ہے، سر کچل سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا سبب ہمارے اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں آزمائش میں رکھنا چاہتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت ہمارے طرز عمل سے اور بندگی کے تقاضوں میں کمی سے خفا ہے اور ناراض ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کا علاج ہے اور اس کا حل اور ذریعہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، احکم الحاکمین کی طرف سے، یہ تو حاکموں کی طرف سے اور احکم الحاکمین کی طرف سے آزمائش آ رہی۔ صاحب ان حالات میں ایک تو جانی نقصانات ہو رہے ہیں، دوسرے صحت کے نقصانات ہو رہے ہیں، تیسرے مال کے نقصانات ہو رہے ہیں، کیونکہ مسلسل 4 مہینے کی اس گردش میں انسانیت کی اکثریت کسی بھی ملک میں رہتی ہو، وہ روزی روٹی کے سلسلے میں پریشان ہو۔ بالخصوص وہ لوگ جن کی روزمرہ کی محنتوں پر زندگی کا مدار ہے، معیشت کا مدار ہے، ان لوگوں کے لیے تو بہت سخت کٹھن حالات سامنے آئے اور آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو اچھے خاصے بڑے بیوپار اور کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ملتے ہیں، تو وہ بھی یہ سنا رہے ہیں کہ ان کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں اور ان کے بڑوں کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں، جن کے ذریعے سے وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے بھی حالات اچھے نہیں۔ سب ہی اس وقت میں حیران پریشان ہیں۔ ہاں، جن کے پاس ذخیرہ ہوگا زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، جن کے پاس ذخیرہ نہیں ہے فوراً ظاہر ہونا شروع ہو گیا، جن کا روز روز کا قصہ تھا ان کا اسی دن سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا، دوسرے دن کھا لیے ہوں گے، تیسرے دن تو خالی ہاتھ ہو گئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، تو اس وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ 2 کام کریں۔ ایک تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار بہت مسائل کا حل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ انہوں نے اپنی قوم کو واعظ کیا تھا، نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، کیوں؟ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، کتنی دیر ہونے کے بعد بھی معاف کرتا ہے، اور جب وہ معاف کرے گا تو اپنی خوشی کا اظہار کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنات اور باغات اور نہریں یعنی پانی کی فراوانی نصیب فرمائے گا۔ یہ سب چیزیں سرسبزی و شادابی کا بنیادی وسیلہ ہے۔
یہ سب اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہو، حالانکہ اس نے تم کو مرحلہ مرحلہ کر کے پیدا کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ایک قطرے ناپاک، پھر خون کی پھٹکی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں، پھر اس کے بعد اعضاء و جوارح، پھر ان اعضاء و جوارح میں کام کرنے کی صلاحیت، پھر اس میں روح ڈالا، پھر اس کے بعد دنیا میں پیدا کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم لوگوں کو یکے بعد دیگرے پیدا کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اسی قدرت میں غور کرتے۔ اذا انتم اجنة في بطون امهاتكم، جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے غور نہیں کرتے کہ کیا تھے، کیسے تھے، کس کس طرح اللہ تم کو مرحلہ بمرحلہ بناتے 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 دنیا میں وجود بخشا، اور پھر اس کے بعد پھر قوت دی، پھر یہ قوت کو بڑھایا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے بعد، اور اس قوت کو بڑھا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوت کو گھٹا دیا۔ تو کیوں نہیں بھروسہ کرتے اللہ پہ، کیوں نہیں اعتماد کرتے اللہ تعالیٰ پہ؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اگر وہ اپنی پیدائش سمجھ میں نہیں آتی ہے تو چلو آنکھوں کے سامنے نظر اٹھاؤ اور دیکھو۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا۔ اس پہ غور کرو، اس پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ اس کے لیے آج تک کوئی دعوے دار نہیں ہوا۔ لوگ مختلف عقیدے رکھتے ہیں، لیکن انسانوں کے خالق ہونے کا کسی کو، کسی غیر اللہ کو کہنے کی ہمت لوگوں کو نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کا خالق ہے۔ اور آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں کون اگاتا ہے، درختوں پر پھل کون لگاتا ہے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ کسی سے بھی پوچھو تو ہر عقل مند کہے گا سیقولون اللہ، وہ کہے گا اللہ اللہ اللہ، اس کے جواب میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہی نہیں۔ تو ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے؟ اور اللہ تو ایسی قدرتوں والا ہے، ایسی قدرتوں والا ہے۔ تو استغفار کرنا چاہیے، اور ان سب بھروسوں سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہر خیر میں رکاوٹ معصیت ہے، بالخصوص بے حیائی۔ حیا کی تعریف کرتے ہوئے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حیا انسان کی نفس میں، یعنی ذات انسانی میں موجود ایک ایسی قوت کا نام ہے جو پسندیدہ کاموں کے کرنے پر ابھارتی ہے اور ناپسندیدہ کاموں کے کرنے سے روکتی ہے، دباتی ہے انسان کو۔ اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تو وہ حیا نہیں جو اردو میں ہم لوگ سمجھتے ہیں شرم و حیا کے نام سے، وہ نہیں، بلکہ حیا نفس انسانی میں ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے جو انسان کو ان افعال کے کرنے پر مجبور کرتی ہے جو ما یحمد ہیں، یعنی جن کو پسند کیا جاتا ہے، جسے لوگ پسند کرتے ہیں، اچھے کام سمجھتے ہیں، ان اچھے کاموں کے کرنے پر ابھارتی ہے۔ اور ما یذم،
जिनको बुरा समझा जाता है, व युआब जिसे मायूब समझा जाता है, ऐसे कामों के करने के लिए दबाती है इंसान को कि ये मत करो, ये मत करो, इससे इज्जत चली जाएगी, ये मत करो, तो इंसान को अंदर से दबाती है। तो पसंदीदा चीज़ों को उभारने और नापसंदीदा चीज़ों को दबाने की एक ताकत है जो अल्लाह ने अंदर रखी है, उसका नाम हया है। तो अगर आदमी बेहया हो जाए तो इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि पिछले नबियों की तालीमात में से जो बात खालिस रह गई है वो एक ये बात है कि इज़ा फातकल हयाउ फफ़अल मा शित, कि हया ही नहीं तो फिर जो चाहे करो, कम है तुम्हारे से। पहले नबियों ने भी ये तालीम दी थी। तो पिछली शरीयतों की बची खची तालीम में हुजूर ने तौसीख करके इस बात को बताया और ख़ुद अपनी ज़ुबान से तो अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु फरमाया कि सरासर खैर है हया। और किसी ने कोई अपने भाई को डांट रहे थे, इतनी भी हया नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो हुज़ूर ने सुन लिया तो फरमाया, अरे बाबा किस चीज़ से मना कर रहे हो, किस चीज़ की तहदीद कर रहे हो? अल हयाउ खैरुन कुल्लु, जितनी भी हो भलाई भलाई, भलाई ही भलाई है। हो सकता है दुनिया का कुछ नुकसान हो जाए लेकिन भलाई ही भलाई है। तो ये हया, इसके न होने से हर गुनाह वजूद में आता है, इसके न होने से बिलखुसूस फवाहिश और मनकरात वजूद में आती है। तो बेहयाई के काम से इस्तिग़फ़ार किया जाए। इतने हालात संगीन और ख़तरनाक होने के बावजूद बेहयाई की मशगूलियतों में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं। बेहयाई के कामों में लगे हुए आराम से। और दज्जाली निज़ाम ने हर हाथ में एक सिनेमा घर दे दिया है, हर हाथ में एक थिएटर क्लब दे दिया है। वो आमी के हाथ में भी है, आलिम के हाथ में भी है, दुनियादारों के हाथ में भी है और दीनदारों के हाथ में भी है। और ऊपर से अगर दिन का उजाला उसके गलत इस्तेमाल से माने होता है तो रात का अंधेरा तो अपने कब्जे में है ही, जो चाहे करो। अगर हया है तो वो रोकेगी और अगर हया नहीं है तो अब रोकने वाला कौन है? अब रोकने वाला कोई भी नहीं। तो इसलिए हया को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी सिफत है इंसान की। तो बेहयाई के कामों से कम तौबा तो करें अल्लाह ताला से, सच्ची तौबा, इस्तिग़फ़ार। मुसीबत की घड़ियों में तो छोड़ दे आदमी गुनाह के कामों को, अल्लाह की नाफरमानी को। अब गुज़िश्ता भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि गुनाहों में इससे बड़ा कौन सा गुनाह होगा कि आदमी फर्ज नमाज छोड़ दे? इससे बड़ा कौन सा गुनाह होगा? ये तो सबसे बड़ी नेकी थी और सबसे बड़ी नेकी नहीं करना सबसे बड़ा गुनाह। तो कम से कम मुसलमान इतने बड़े गुनाह को तो छोड़ दें कि नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे। इन हालात में मर्द भी और औरतें भी। मर्दों को फिर भी मौके मिलते रहते हैं, वो नमाज पढ़ लेते रहते हैं। औरतों का तो बस अल्लाह ही मुहाफिज है। जिन लोगों को खुद से फिक्र नहीं है उनको कोई नहीं पढ़वा सकता। कितनी नमाजें छूट रही है और कितनी नमाजें उनको खुद भी पता नहीं है कि कौन सी पढ़ी कौन सी नहीं पढ़ी। ऐसे दिन रात गुजर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े गुनाहों के साथ मुसीबतों के दूर होने का और तौबा के कबूल होने का हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं? तमाम शारिहीन हदीस कहते हैं कि तौबा तो अल्लाह हर बंदे की बड़ी से बड़े गुनाह की कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन तौबा की कुछ शराइत हैं। उनमें एक शर्त ये भी है कि उस गुनाह को छोड़ के तौबा करें। करते हुए तौबा कैसे की जाए? छोड़ के तौबा करो। अभी भी लड़कों लड़कियों के दरमियान रवाबित कायम है, अभी भी बाहमी ताल्लुकात चल रहे हैं, जबकि इंतहाई सख्त बेहयाई की बात है।
मैसेजेस जारी हैं, गुफ्तगू जारी है, फ़ोन कॉल हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, जबकि वो उसके लिए नामहरम है, वो उसके लिए नामहरम है। लोगों ने एक हसीन सा धोखा दे रखा है कि मोहब्बत जो होती है वो पाकीज़ा होती है। याद रखो, मोहब्बत नापाक भी है, वो पाकीज़ा भी है, लेकिन जिसको हम पाकीज़ा कह रहे हैं वो नापाक है। पाकीज़ा मोहब्बत वो है जो सिर्फ ज़ाते बारी ताला की निस्बत से और उसके बताए हुए तरीक़े पर हो, वो निस्बत है। वो तो इतनी बड़ी मोहब्बत है कि वो ईमान है। अय्यो अलल ईमान औसक़ या रसूल अल्लाह, ईमान की सबसे मजबूत कड़ी कौन सी है? तो फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग़्ज़। ज़ाहिर है कि जिससे अल्लाह ताला ने ताल्लुक़ ना रखने को कहा हो उससे मोहब्बत तो अल्लाह के लिए कहाँ हुई? वो तो सिर्फ शैतान और नफ्स के लिए हुई। और जो काम शैतान और नफ्स के लिए कर रहे हैं उनके ऊपर शायरों ने और मज़मून निगारों ने और कॉमेडियन लोगों ने उसको पाकीज़ा बना दिया है। क्या नबी इसको पाकीज़ा कहते हैं? और मोमिन के लिए नबी की तहकीक से हट के तो किसी की तहकीक का एतबार नहीं। नबी नापाक कहते हैं और एक फिल्म स्टार उसको पाकीज़ा कहता है, तो आप नबी की बात को ठुकरा रहे हैं और उसकी बात को कबूल कर रहे हैं, मुसलमान होकर भी। नबी तो इसको नापाक कह रहे हैं। इस मोहब्बत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, आप पैगाम दो, तय कराओ, निकाह कर लो शरीयत के तरीक़े के मुताबिक, फिर वो आपके लिए हलाल नेमत है। अब ये मोहब्बत पाकीज़ा हो। लेकिन अगर ये नहीं करते तो सिर्फ उम्मीदों और वादों और वईदों में से ताल्लुकात रखना, ये तो सरासर जुल्म है, हराम है, बेहयाई है। और इस बेहयाई में लड़के भी मुब्तला हैं, लड़कियां भी मुब्तला हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आए तो कैसे आए, और अल्लाह ताला के राज़ी करें तो हम कैसे करें? तो नमाज़ों का छोड़ना और नाजायज़ ताल्लुकात का रखना और इसी तरीक़े से बहुत से गुनाह हैं। बाज़ गुनाह मारूफ़ हैं, सब समझते हैं, लेकिन इन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है कि कोई दिन हो गया, रात आ गई, एक भी नमाज नहीं पढ़ी और रात आ गई, इसको कोई गुनाह ही नहीं समझा रहा कि साहब हम क्या गुनाह कर रहे, हम किसको क्या तकलीफ़ दे रहे। अरे तुम अपने पैदा करने वाले को इतनी बड़ी तकलीफ़ दे रहे हो, 5 दफ़े उसको तकलीफ़ दे चुके हो, फिर उसके बाद हम किसको क्या तकलीफ़ दे रहे, क्या समझ रहे हैं? यानी अल्लाह ताला को तकलीफ़ देना कोई तकलीफ़ देने में शुमार ही नहीं। अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देना किसी तकलीफ़ देने में शुमार ही नहीं है। हाँ, आपने किसी को डुबाया नहीं होगा, किसी को धोखा नहीं दिया होगा, आपने किसी को सताया नहीं होगा, तो आप समझ रहे हैं कि हम क्या किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, जो नहीं किया वो तो अच्छा किया, लेकिन जो कर रहे हो वो छोटी तकलीफ़ देना है, किसी को छोटा सताना है, अल्लाह को सताने से बढ़कर, नबी को तकलीफ़ देने से बढ़कर। वो भी तो तुमसे पूछ सकते हैं, हमने तुम्हें क्या तकलीफ़ दी है जो तुम हमको तकलीफ़ दे रहे हो? वो भी तो पूछ सकते हैं। नबी ने आपको क्या तकलीफ़ दी है? नबी ने पूरी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान की है। उन्होंने क्या तकलीफ़ दी है जो आप उनको दुखा रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो? कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, उन्होंने कहा कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। उन्होंने क्या तकलीफ़ दी थी जो आप उनको तकलीफ़ दे रहे? तो घरों में नमाजों का तक एहतमाम नहीं हो रहा, बहुत से मर्द भी नहीं कर रहे। ऐसे हालात के रोना रो रहे हैं, मगर नहीं, फिर भी रोज़ एक मरने की इत्तला है। यहाँ से फ़ोन आता है, साहब दुआ कीजिए, सेहत ख़राब है। इसका फ़ोन आता है कि साहब पॉजिटिव निकल गया, हमारे अम्मी को हमारे अब्बू को पॉजिटिव निकल गया, हमारे भाई को, हमारे दादा को, नाना को, हर यही फ़ोन है, यही इत्तला और दुआ के लिए लोग कहते हैं। या फिर इंतकाल हो गया, दुआ कीजिए, ख़त्म। यही सब तरफ चल रहा है, चौतरफ सारी दुनिया में यही
صورتحال چل رہی. تو ایسے حالات میں تمام بہنوں اور بھائیوں سے، مسلمانوں سے، مرد ہو یا عورت، یہ گزارش ہے کہ ایک کام سچی پکی توبہ اور استغفار کا کریں. دوسرے یہ، آپ کچھ بھی کرتے رہے ہوں گے، مردوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہے ہوں گے، اس وقت کچھ بھی کرنے کی نوبت آ جائے تو کریے، بیکار مت رہیے. اس وقت محنت مزدوری کی نوبت آ جائے تو وہ بھی کر لیجیے. کیا حرج ہے اس کے کرنے میں؟ سوائے گناہ کا ذریعہ روزی کے لیے نہیں اختیار کرنا چاہیے. محنت مزدوری تو گناہ نہیں، محنت مزدوری تو گناہ کی بات نہیں. محنت مزدوری کر لیجیے، تھوڑی تکلیف ہوگی، عادت نہیں ہونے کی وجہ سے مشقت پڑے گی، کیا کرتے، لیکن حلال تو کھائیں گے، کسی سے مانگیں گے تو نہیں. کسی پہ کیا بھروسہ کریں؟ بھروسہ کیسے کر کے مانگیں؟ جیسے ہمارا حال خراب ہوا ہے اس کا بھی خراب ہوا ہے. لوگ جو دے سکتے تھے جی جان سے خرچ کر کے، یہ سمجھ کے کہ اب 15 دن کی مصیبت ہے، 1 مہینے کی مصیبت ہے، دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے. اللہ کے کرم سے اس کے بیچ میں رمضان آ گیا. رمضان کی تمام تر سخاوتیں انسانیت پر لوگوں نے کر دے. اب خود وہ بھی تو نہیں کما رہے ہیں، اب ان کا بھی تو خزانہ خالی ہو رہا ہے. تو مخلوق سے کب تک ہم مدد لیں گے اور مخلوق سے کب تک ہم مدد کی امیدوار رہیں گے؟ بھائی محنت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن نے اپنی قوت بازو کی محنت سے زیادہ حلال کمائی نہیں کی. سب سے حلال کمائی اپنے جسم کی محنت سے کمانا ہے. بھائی لین دین میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، حلال جا کے حرام بن جا سکتا ہے، لیکن اپنی محنت، مزدوری، کوئی ہنر، کوئی صنعت و حرفت، ٹیکنالوجی، کوئی سا کام جو اپنے ہنر سے آدمی اپنی محنت سے کر رہا، جس میں صرف باڈی کی مشقت لگ رہی، اس سے جو آمدنی ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے اس سے حلال کسی نے نہیں. وہ پھر مثال دی کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی قوت بازو کی کمائی سے کھاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. النا لہ الحدید ان اعمل سابغات وقدر فی السرد. اللہ نے فرمایا کہ میں نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وہ لوہے اپنی ہتھیلی میں لیتے تو وہ پگھل جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہے موڑ دیتے تھے. اس سے وہ تار بناتے تھے، تاروں سے زرہ بناتے تھے، جو جنگ میں پہنے جانے والا لباس ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ذرا سلیقے سے بناؤ، وقدر فی السرد، بناؤ مگر ذرا سلیقے سے بھی بناؤ، خوبصورت بناؤ تاکہ قیمت آئے اس کی، اور اس کو بیچو. وہ بیچتے تھے اور اس کے بعد اس کو اسی سے باوجود دنیا کی نرالی حکومت رکھنے کے، بادشاہ وقت ہونے کے بھی، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوت بازو کی محنت سے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اکھنڈ بھارت یعنی غیر منقسم ہندوستان کے تنہا مالک تھے. اس سے پہلے کوئی اکھنڈ بھارت کا تصور بھی نہیں تھا، نہ اس کے بعد ہے اکھنڈ. آج تک اکھنڈ نہیں ہو سکا. جو ان کے دور میں تھا 50 سال، صحیح معنوں میں وہ پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے. لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں نے دیکھی ہے جس کے حوض پہ بیٹھ کر وہ قرآن مجید لکھتے تھے، اور قرآن مجید کا نسخہ مکمل ہوتا تو اس کا ہدیہ لے کر کسی کو دے دیتے تھے. اس زمانے میں پریس وغیرہ نہیں تھے، ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے اور اسی سے اپنی زندگی گزارتے تھے. ہندوستان کے خزانے سے 1 پیسے کا بار اپنے سر پر جو نہیں لے گیا اس کو برا انسان کہا جاتا ہے، اور لوٹ مار کے کھانے والے بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ. اس ملک کے خزانے کے 1 پیسے کا بار اپنے اوپر نہیں رکھا.
سب ملک پہ لگا دیا، اپنے لیے ٹوپیاں سینا، قرآن مجید لکھنا اور اسی پر اپنی زندگی گزار لی۔ غرض یہ ہے کہ آپ محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، محنت کریے، تھوڑے دن کے لیے کرنا پڑے تو کریے۔ کوئی کام کہیں چل رہا ہو، کوئی کام ہو سکتا ہے، جائیے دیکھیے یہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے، کر دیجیے، اس کی مزدوری لائیے، بچوں کو حلال کھلائیے، اپنے گھر میں چولہا جلائیے، دوسرے کے کرم کے منتظر مت رہیے، اپنا کام خود کرے، اور جن کے کاموں کے اسباب ہیں وہ اپنا کاموں میں لگے۔ ان کو کوئی کام نہیں ملتا، محنت مزدوری کر لیں، کچھ کر لیں، کچھ تو کر لے آدمی، تھوڑا بہت کچھ فروٹ لے آئے، سائیکل پہ باندھ لو، بیچ دو، کچھ بچے گا گھر میں، حلال کھا لو گے، کچھ کرو، یہ کوئی بری باتیں تو نہیں ہے، یہ کوئی بے عزتی کے کام بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اگر آپ دیکھیں تو شمس الائمہ حلوائی، ایک طرف خطاب ہے کہ شمس الائمہ یعنی بڑے بڑے عالموں کے سورج، دوسری طرف ذریعہ معاش کیا ہے کہ حلوہ بنا کے فروخت کر لیں۔ اور ایسے آپ دیکھیں تو کوئی صابن بنانے والا، کوئی کپڑا بننے والا، کوئی موچی، یعنی راستے پر بیٹھ کر لوگوں کے پھٹے جوتے سی دینے والے، اور فقیہ وقت ہیں، اپنے وقت کے محدث ہیں، بڑے بڑے علماء، چھوٹے چھوٹے کاموں کو انہوں نے معیوب نہیں سمجھا، اپنے لیے حلال کا اہتمام کیا، بس اطمینان ہو جائے کہ حلال کھا رہے ہیں، تبھی اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے بنا دیے۔ اب شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی المبسوط ہے فقہ میں، اتنی بڑی کتاب ہے کہ الماری کا ایک خانہ پورا اسی میں چلا جاتا ہے، اور یہ لکھائی کیسے ہے؟ تو بادشاہ نے قید کر دیا تھا، کنویں میں قید کر دیا تھا، تو ایک بوڑی کے اندر، پرانی سوکھی بوڑی میں ان کو رکھ دیا گیا تھا کہ وہاں سے نکل نہ پائے۔ تو انہوں نے ان کے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بھئی یہاں بیکار رہ کے کیا کروں، میں مسائل لکھاتا ہوں، آپ لوگ اوپر بیٹھ کے لکھو۔ تو مڈیر پہ بیٹھ کے شاگرد لکھتے تھے، اور وہ اندر سے کنویں کے اندر سے لکھاتے رہتے تھے زبان اپنا علم۔ تو وہ کتاب الطہارت سے لے کر زندگی کے تمام ابواب کے مسائل اس کے اندر انہوں نے لکھا دیے، اور پھر اتنی کتاب کا نام ہی المبسوط ہے، بہت پھیلی ہوئی لمبی کتاب، بڑی کتاب، جس میں سارے چھوٹے چھوٹے سارے مسائل اپنی یاد۔ خالی کیوں رہے بھائی، جیل میں بھی کیوں خالی رہے، مومن خالی رہنا ہی نہیں جانتا۔ تو قیدی ہیں تو کام کر رہے ہیں، محدث ہیں تو کام کر رہے ہیں، فقیہ ہیں تو کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا کام کاج۔ اور کئی محدثین ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے، والدین سے میراث میں پایا مال، تو وہ انہوں نے جو ہے اپنے کو کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا، اور جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر بن گئے، وہ کسی کو منشی بنا دیا، اور خود اپنا حدیث کی خدمت میں لگا دیا، خود اپنا فقہ کی خدمت میں سارا وقت پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا۔ وہ جو حساب منشی کے ذریعے کبھی کبھی لے لیا، لینا نہ کر لیا، باقی اپنے کام میں لگے۔ نہ صرف یہ کہ اس سے اپنا گھر چلایا، بلکہ اپنے سینکڑوں ہزاروں محتاج طالب علموں کی کفالت بھی اپنی تجارت سے کر لی۔ تو ویسا دے، اللہ یبسط الرزق ویقدر، جس کو اللہ زیادہ دے دے، چلو اس سائڈ میں اپنا کاروبار لگا، اپنے کام میں لگ جاؤ، خدمت خلق کرتے رہو۔ جن کو اللہ تعالیٰ ایسا نہ عطا فرمائے کہ بھئی کوئی ذرائع بھی نہیں ہے کہ کوئی تجارت کر سکے، چھوٹا موٹا دھندا کرو، کاروبار کرو، یہاں تک کہ محنت مزدوری کو بھی معیوب نہ سمجھے مسلمان، کریں، کرنے والے کے جیب میں پیسہ ہے۔ اب آپ صرف اسی اکڑفو میں ہیں کہ صاحب ہم میاں بھائی ہیں، اور آپ کے سامنے ایک نچلی ذات کا آدمی دکھ رہا ہے، اس کو حقیر سمجھ رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہوگا جو بھی ہوگا، بے ایمان تک بھی ہے، لیکن صاحب اس کے جیب میں پیسہ ہے، وہ آپ کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اور آپ کا جیب خالی ہے، آپ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل ہیں۔ السؤال ذل، مانگنا تو ذلت ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک محلے کے 10 آدمی گواہی نہ دیں کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے تب تک سوال نہیں کرنا چاہیے. تو اب مانگتے مانگتے کام چلا رہے ہیں، حالانکہ اچھے خاصے ہیں. اب ایک فقیر کھڑا ہوا ہے چوراہے پہ تو بول رہے ہیں کہ ہٹا پٹا بھیک مانگ رہے ہو، محنت کر مزدوری کرو. بھائی اس کو جو نصیحت کر رہے ہو اپنے بارے میں بھی تو سوچو، تم کیوں والد کا پیسہ کھاتے ہوئے پڑے ہوئے ہو؟ تم بھی تو محنت مزدوری کرو. تم کیوں لوگوں کے رحم و کرم پہ گھر چلا رہے ہو؟ تم بھی تو کرو محنت مزدوری. وہ ہٹا کٹا بھکاری تو اچھا نہیں لگا، ہم ہٹے کٹے بھکاری کیسے اچھے ہو گئے؟ تو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. ہم غور کرے آدمی، اور کچھ کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. کام کرنے سے کام ہوگا اور ذرا آدمی کو کچھ ہوگا. تو بہت سے نوجوان گھروں میں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پریشانی کا رونا رو رہے ہیں، بہت سے لوگ معیشت کے لیے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، پریشان ہیں. گھر میں کئی لوگ بیکار ہیں. یہ کیوں بیکار ہیں؟ کوئی حلال کام کرو، کوئی پیشہ برا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس میں ذلت ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہو. بس باقی اس سے ہٹ کے سب کرو، کوئی سا کرو. سڑک پہ جھاڑو لگانا پڑے تو لگاؤ. بس علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو ملت کے دین کے سربراہ ہیں وہ ایسا کام نہ کریں جس میں ذلت ہے. تو جیسے امام، پھر لوگ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس وجہ سے اس کو احتیاط کرنا چاہیے. اس وجہ سے نہیں کہ یہ ذلیل پیشہ، اب منگ کے کھانے سے تو وہ کام کر کے کھانا بہتر ہے. تو خیر اتنی نوبت آتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی بیکار رہنے کے بجائے کہیں جائے، کسی دکان پہ کام کر لے، کسی جگہ پر سامان اٹھانے کا کام کر لے، کسی جگہ پر کوئی سا ڈھونڈے، تلاش کرے، کہیں کچھ تو مل جائے گا. ٹیمپروری مل جائے گا، ٹیمپروری کر لو. جیسے لاک ڈاؤن کھل گیا تو مزدور اپنا چڑھ گئے، 1000 روپے یومیہ لے رہے ہیں اور ہفتے میں 6000 کما رہے، آرام سے رہ رہے، ایک دن چھٹی بھی منا رہے. جو ان کو مشکل پیش آئی ہوگی، لوگوں سے لیا دیا ہوگا 2-3 مہینے میں، لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد کما رہے ہیں، ان کا بھی دے رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں. ہم ہی کیوں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ صاحب جب تک ہم کو کوئی چیئر نہ مل جائے اور کوئی جب تک ہم کو بڑی نوکری نہ مل جائے اور بڑی عزت کا اور بڑا اس کا، تو ایسی جھوٹی عزتوں کے انتظار میں رہنا، اس سے زیادہ ذلیل ہو رہے، اس سے زیادہ ذلیل ہو رہے. محتاجی سے بڑی ذلت کیا ہے؟ تو یہ تو مت رو کہ مقدر ایسا کیوں ہو گیا، یہ مت رو، وہ اللہ کی تقدیر ہے. ينزل بقدر ما یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا اتار رہا ہے. اس پر تو انگلی مت اٹھاؤ. لیکن جو اپنی کمی کوتاہیاں ہیں، اسباب کے اختیار کرنے، وسائل کو اختیار کرنے، محنت کرنے، مزدوری کرنے میں ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے، ان کوتاہیوں کا ضرور مسئلہ اٹھاؤ، اس پر ضرور غور کرو، اس پر آپس میں ڈسکشن کرو، اس پر گفتگو کرو. گھر میں بیٹھ کے سب آپس میں بہن بھائی بیٹھ کے بات کریں، اور بات کر کے کوئی راستہ اپنے لیے نکالیں، اختیار کریں. اللہ کی تقدیر پر انگلی مت اٹھاؤ. ہماری پوری کوشش کے باوجود وہ زیادہ دیتا ہے تو وہ اس کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے. کم دیتا ہے وہ اس کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے. کم دے گا تو اتنی برکت بھی دے دے گا اور قیامت میں تلافی بھی کر دے گا. زیادہ دے گا بھی تو اس کی مصلحت ہے. اس لیے زیادہ کم وہ اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن ہم سے ایک انسان کی جستجو اور جد و جہد میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی اور تدبیر کی کمی پر غور کرو، گفتگو کرو، اور کچھ کرو. مسلمانوں کچھ کرو. ہم یہ سوچ کے رہ گئے، بادشاہت تو چلے گئی دکن سے، لیکن دماغ نہیں گیا مسلمانوں کا. دماغ ویسا ہی ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ ست ریاست سے نکل گیا. ست کہتے ہیں جوہر کو، نچوڑ کو. ست ریاست سے نکل گیا، رہ گئی ریا. اس سے ووٹ شان بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا.
ست ریاست سے نکل گیا، رہ گئی ریا، ہے شرافت تو کہاں بس شر و آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے نبی کی امت بیکار کام کرنے کے بجائے، خالی پڑی رہنے کے بجائے، بکواسوں میں ٹائم خراب کرنے کے بجائے کچھ کرے، اور کچھ کر کے اپنے کو گناہوں سے بھی بچائے اور اللہ کی روزی اور رحم کے اسباب بھی اختیار کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔